ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی اہم سوال کے ساتھ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ جو ہم سنتے ہیں اللہ کی مرضی، جو کام دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ اگر ہمارا سوچ ہے تو بتائیے پھر دنیا میں جو کسی بھی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، کسی سے غلطی ہو رہی ہے، اس کو کس بنیاد پہ سزا دی جائے، اور آخرت میں پھر کسی کو کیوں سزا دی جائے گی جب جو کچھ اس نے دنیا میں کیا وہ اللہ کی مرضی سے کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جس کو چاہے وہ معاف کر دے گا اور جس کو چاہے اس کو سزا دے دے گا۔ تو یہ تو پھر سارا معاملہ بظاہر لگ رہا ہے الٹپ نظر آ رہا ہے، نعوذ باللہ سارے فیصلے اللہ خود ہی کر رہا ہے، غلطی ہمارے سر پہ تھوپی جا رہی ہے، اور ہمیں کیوں پکڑا جا رہا ہے؟ جس نے کسی کو قتل بھی کر دیا تو وہ جا کے اس دن کیا بول سکے گا یا اللہ آپ نہ چاہتے تو میں کیسے قتل کر دیتا کسی کو؟ صحیح معاملہ ہے کیا؟ عربی میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی انشاء، جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں مرضی، اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک اس کا پہلو ہے قدرت اور ایک اس کا فیصلہ ہے قانون۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی انشاء ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو دل چاہے کرے، تو اس نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ دنیا میں اس نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اپنے اختیار میں سے اس نے ہمیں اختیار دے کے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہمارا امتحان لے سکے۔ اگر یہ بات ہم نے نہیں سمجھی کہ قرآن کس اسلوب میں بات کرتا ہے، تو پھر بتائیے امتحان کا تو کوئی مقصد ہی نہیں رہ جائے گا، نہ امتحان گاہ کا کوئی مقصد رہ جائے گا۔ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، تو پھر اس کی ذمہ داری بھی اللہ کی طرف جانی چاہیے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تم جو بھی اس امتحان گاہ میں علم اور عمل کو بروئے کار لاؤ گے، اس کو مظاہرہ کرو گے، اس کی ذمہ داری تمہاری طرف جائے گی، اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا بدلہ برا۔ کیوں کہ اس نے خود ہی اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے علم اور عمل کو بروئے کار لائیں، اچھے کا بھی ذمہ داری اٹھائیں، برے کا بھی۔ لہٰذا جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنے فیصلے سے کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتا ہے جس سے وہ بچ بھی سکتا تھا۔ اسی لیے امتحان ہو رہا ہے، اور یہ ویلڈ امتحان ہو رہا ہے۔ یہ دنیا اس نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، عبث نہیں بنائی، یہ نتیجہ خیز ہونی ہے۔ اس میں لازمی ذمہ داری اس کی طرف جائے گی اس سے کوئی علمی عملی غلطی ہو رہی ہے۔ احساس ہو گیا، اس نے ندامت کا، معافی کا راستہ چھوڑا ہے۔ جو اس پہ مصر ہو گیا تو اس نے اپنا قانون سنا دیا۔ یہ قانون جگہ جگہ قرآن میں اس نے بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 دیکھیں، اس کی آیت نمبر 88 دیکھیں، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 101 سے 102 تک دیکھیں، سورہ صف کی آیت نمبر 5 دیکھیں۔ یہ جگہ جگہ اس نے قانون بیان کیا ہے، اور پھر اپنے اسلوب کے مطابق قرآن نے باقی جگہوں پر وہ کیا کرتا ہے، جب قرآن ایک جگہ اپنا قانون تفصیل سے بیان کر دے تو باقی جگہ وہ اس کی طرف اشارہ کرتا چلا جاتا ہے کہ بھائی قانون کے مطابق ہوگا۔ جب اللہ کہتا ہے باقی جگہ قرآن میں کہ اللہ کی انشاء کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو قانون پہلے بتا دیا، اس کے مطابق ہوگا۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر تم نے غلطی کی اور اس پہ تم مصر ہو گئے، اس پہ ندامت نہیں کی، احساس ہونے کے بعد اس پہ معافی نہیں مانگی، رجوع نہیں کیا، تو وہ وقت اللہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر واپسی کا راستہ بند کر دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے۔ یہ نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے دلوں میں مہر لگا دی ہے بکفرہم، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ پورے قرآن میں کنسسٹنٹ ہے یہ بات کہ جو کچھ بھی کہ بل لعنہم اللہ، یہ کہتا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے پہلے جھوٹ بولا ہے، اس پہ مصر ہو گئے ہیں، انکار کیا ہے، اس لیے اللہ نے رحمت سے دوری کر دی ہے، اس لیے اللہ نے دل پہ ان کے غلاف چڑھا دیے ہیں۔ پہلے اللہ نے چڑھا دیے، بعد میں انہوں نے یہ کیا، یہ غلطی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، قرآن ایسا نہیں کہتا، اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے سامنے آتی ہے؟ جب آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں یہ کام کل کر دوں گا انشاءاللہ، تو آپ اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ پھر بھی اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ میرے اس عمل کو، میرے اس فیصلے کو نہ پورا ہونے دے۔ یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے۔ اور باقی چیزوں میں جب آپ انشاء کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی، یہ اللہ کے قانون کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق ہی فیصلے کرے گا۔ اس نے پہلے بتا دیا کہ کس کو میں نے معاف کرنا ہے، کس کو میں نے چھوڑ دینا ہے، باقی اس کی رحمت ہے، وہ اس دن کیسے بروئے کار آئے گی یہ کیونکہ دنیا میں آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، یہ وہاں کی بات ہے۔ دنیا میں جو اس نے کرنے کو بتایا ہے کہ اس کے قانون کے مطابق اس کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارو۔ تو یہ سوال کا جواب ہے، ہم پورے اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے دنیا میں بھی ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، آخرت میں بھی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ قرآن نے ہر جگہ اسی قانون کو بیان کیا ہے، اور اپنے اسلوب کے مطابق باقی جگہ وہ اس کا اشارہ کرتے چلا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مرضی بتاتا ہے تو مرضی قدرت والی بھی بتاتا ہے اور قانون والی بھی بتاتا ہے۔ جو چیزیں اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے جن کی منادی کر دی،
وہ دراصل اس کے قانون کا بیان ہے جو ہو چکا ہے، مرضی کا اعلان کیا جا چکا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے ہمیں بتایا جا چکا ہے، اب ہمیں عمل کرنا ہے ورنہ ہم ذمہ دار ٹھہرے جائیں گے۔ باقی جو قدرت والی مرضی ہے وہ جب چاہے اس کا اختیار کرے، میں جو دل چاہے کوشش کر لوں، کوئی کسی کو گولی مارنے کی کوشش کر لے، وہ جب چاہے بندوق میں گولی پھنس کے رہ جائے، یہ اس کی قدرت کا بیان ہے۔ وہ چاہے تو کبھی بھی اپنے ہر قانون کو اپنی قدرت سے دائیں بائیں کر کے رکھ دے۔ تو یہ ہے مرضی میں اس کی قدرت بھی شامل ہے، قانون بھی شامل ہے۔ اللہ میں سمجھ کے اس کی دی ہوئی حکمتوں کو سمجھ کر اس کے بتائے ہوئے قانون پہ جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری کیا ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ ذمہ داری ہم نے اٹھانی ہے۔ بار بار دہرانے کا جملہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اپنی نسلوں کو بھی اس قرآن سے وابستہ کر کے جائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہماری فلاح و۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔